مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کا کیس سننے والے فل کورٹ ججز کا اجلاس آج طلب۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت 13 ججز کورٹ آرڈر پر مشاورت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا، جسے سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے عدالت کے سامنے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ بانی پی ٹی آئی پرویز خٹک کے بیان پر مسلسل مسکراتے رہے۔ ریفرنس کی سماعت 13 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ سے نیب ترامیم کل عدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں خارج کرنے کی استدعا۔ عدالت میں جمع کرائے گئے جواب میں بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ کسی کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترمیم کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتی۔ پارلیمنٹ کو قانون سازی آئین کے مطابق کرنی چاہیے۔ نیب اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے۔ قوانین کا مقصد کسی فرد واحد کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو حقائق کے سامنے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوا۔ میرا موقف واضح ہے کہ میری ذات کا نہیں بلکہ ملک کا معاملہ ہے۔ چینی شہریوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا یا کوتاہی برداشت نہ کی جائے گی۔ چینی شہریوں سے متعلق سیکیورٹی آڈٹ کو مقررہ ٹائم لائن کے اندر یقینی بنایا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق بورڈ کمیٹی اجلاس میں گفتگو۔ کہا متعلقہ ادارے باہمی تعاون سے نئے ایس او پیز پر 100% عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے ایس او پیز تمام متعلقہ اداروں کی مشاورت سے تیار کیے گئے ہیں۔ کوشش کی گئی ہے کہ ان ایس او پیز میں سیکیورٹی کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے۔ وزیر اعظم نے امپورٹ ایکسپورٹ کے مسائل حل کرنے اور شپنگ سیکٹر کے لیے ریگولیٹری باڈی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ روزنامہ جنگ کی رپورٹ کے مطابق گرین چینل کے استعداد بڑھانے، کسٹمز کو ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے کھلا رکھنے کے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ انڈر انوائسنگ اور مس ڈیکلیریشن کو روکنے کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال کی بھی ہدایت جاری۔ پاکستان سنگل ونڈو کے ڈائریکٹر اور سپلائی چین ایکسپرٹ خرم اعجاز نے جنگ کو بتایا کہ دورہ کراچی میں وزیر اعظم کو تجویز پیش کی تھی جو انہوں نے قبول کر لی۔ امیر جماعت اسلامی نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ بجلی کا ظالمانہ سلیب ختم کر کے قیمت کم کی جائے۔ سستی بجلی بنیادی حق ہے، ٹیکس ختم کیے جائیں۔ لاہور میں لیسکو آفس کے باہر دھرنے سے خطاب میں کہا کہ 12 جولائی کو اسلام آباد میں تاریخی دھرنا ہوگا۔ ہمیں خیرات کے اعلانات نہیں، حق چاہیے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس میں پیش رفت۔ الیکشن کمیشن نے 29 ستمبر کو اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا الیکشن کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی ضروری ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق معاملات بھی کلیئر نہیں ہیں۔ اگلے 2 ہفتوں میں 2 نوٹیفیکیشن جاری کر دیے جائیں گے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی مایوس کن پرفارمنس پر چیئرمین پی سی بی نے سرجری شروع کر دی۔ سلیکشن کمیٹی کے 2 اراکین وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو نکال دیا گیا۔ دونوں کو پرفارم نہ کرنے والے کھلاڑیوں کی ٹیم میں سلیکشن مہنگی پڑ گئی۔ محمد یوسف، اسد شفیق اور بلال افضل سلیکشن کمیٹی میں رہیں گے۔ اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ اسکواڈ کے انتخاب میں وہاب ریاض اور عبدالرزاق کا عمل دخل زیادہ تھا۔ پی سی بی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وہاب ریاض اور عبدالرزاق کی خدمات اب مزید درکار نہیں۔ سلیکشن کمیٹی کی نئی شکل کیا ہوگی اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ عبدالرزاق کو ویمن سلیکشن کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا۔ اور کوئٹہ میں سائیکل ریس کا انعقاد، نوجوان مرد و خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پروفیشنل، خواتین اور یوتھ کی 3 مختلف کیٹیگریز میں 200 سے زائد سائیکلسٹ شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی تقسیم انعامات کی تقریب میں شرکت، کہا کھیلوں کو فروغ دے کر دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ سائیکل ریس کے بعد میوزیکل نائٹ کی رنگا رنگ تقریب بھی منعقد کی گئی۔ ساحر علی بگا، عروج فاطمہ اور مقامی گلوکاروں نے فن کا جادو جگایا۔